125 عدالتیں اس میں بنیں گی، 14 منزلہ بلڈنگ ہوگی، اس میں 3 جو ہے نا وہ فلور جو ہے پارکنگ کے. تو یہ تو ایک مطلب ایک انیشل کہتے ہیں کہ پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے کہ جو برڈن ہے اس وقت جوڈیشری پہ، جس پہ ہم نے پہلے بات نہیں کی تھی لیکن آج ہم آج کی پریس کانفرنس میں یہ بات کریں گے کہ اچانک بغیر پلاننگ کے ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر پیکیونری جورسڈکشن جو ہے وہ اس کے کیسز یہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں آ گئے جو باقی ملک میں بھی ہیں، تو اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جس انداز میں وہ لائے گئے 28,000 کیس جو کہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے، اچانک ایک قرارداد ہوئی، ریزولوشن ہوئی اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوا، سندھ گورنمنٹ نے کیا صوبائی اسمبلی کے اس کے بعد، اور وہ 28,000 کیس بھیج دیے. کوئی 1.5 سال ہو گیا ہے، لوگ رل رہے ہیں، لوگوں کو فائلیں نہیں مل رہی، ججوں کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، ججوں کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ڈربے بنے ہوئے. ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ڈربے ہیں، یہ کورٹیں نہیں ہیں. اور اس کے باوجود اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اس کے بعد ہمیں کوئی پولیٹیکل ول نظر نہیں آئی کہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہوں. نہ جوڈیشری کی طرف سے، جوڈیشری اگر جو کرنا بھی چاہے تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، کیونکہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہونا بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کھربوں روپے کے جو ہے نا اسکیمز آ رہے ہیں کہ فلاں بی آر ٹی میں اتنے ارب روپے کوئی کھا گیا، ایک افسر کھا گیا جو کہ صرف 18 گریڈ کا یا 20 گریڈ کا افسر ہے. اور یہاں پہ یہ ایکسیس ٹو جسٹس انصاف کے لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور نہیں کہہ رہے. ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا ہے ہمارا. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہمیں وہ انوائرمنٹ دیں جو کہ ایک انصاف حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہو، وکیلوں کے لیے، لیٹیگنٹس کے لیے، ججز کے لیے، اسٹاف کے لیے، پولیس کے لیے، قیدیوں کے لیے. ہم ان سب کی آواز بن کے بات کر رہے ہیں، ہم کسی ایک اس کو سیکشن کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس پٹیشن کو جب آپ اس کی آج بکس بھی میں نے آپ کو دی ہیں، جو دوست آئے ہیں ان کو بھی مزید دیں گے. یہ پریس کانفرنس کی کاپی بھی آپ کو ہم نے دی ہے، جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ نیب کے پاس جتنی ریکوری ہو رہی ہے، ہماری جو اس وقت جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی ریکوری کے پیسے جو ہے وہ ایکسیس ٹو جسٹس کے فنڈ میں دیے جائیں، تاکہ یہ پاکستان کی اور خاص طور پہ کراچی کی جوڈیشری جو ہے نا اتنا بڑا شہر ہے، ملکوں سے بڑا شہر ہے، اور لوگ رل رہے ہیں سپرفیشل طریقے سے. تھوڑی بہت تو چیزیں آئیں، پیسے آئے تھوڑے سے. ہم نے دیکھا کہ بھائی ریگولر ہماری میٹنگز جو ہیں وہ سیشن جج ساؤتھ کے ساتھ، چونکہ وہ سینئر موسٹ ہوتے ہیں، باقی ججوں کے ساتھ ہماری رہیں. اس کتاب میں آپ کو وہ ساری چیزیں ملے گی، آئی جی کے ساتھ، ڈی آئی جیز کے ساتھ، باقی افسروں کے ساتھ. لیکن وہ سب کو گزشتہ میرا خیال ہے پورا سال ہو گیا کہ وہ ڈی ریل ہو گیا. وہ ساری چیزیں جو منٹس ہمارے بنے تھے اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. اور پھر جو یہ انصاف کی جو بات ہم بار بار کر رہے ہیں، یہ ایک جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں پھر اسی طرح لوگ جو ہے وہ غبن بھی کرتے ہیں، وہ کھل کے کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. جس طرح کی ہم کرپشن کی خبریں سنتے ہیں، پھر ہماری اپنی جوڈیشری میں جو مسائل ہیں اس میں کرپشن بھی ایک پارٹ ہے، مس مینجمنٹ بھی ہے، بیڈ گورننس بھی ہے، اور سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں، اور ٹرانسفر پوسٹنگ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیف جسٹس یہاں پہ 6.5 سال رہ کے گئے، اور جتنا نیپوٹزم ہوا اس زمانے میں، اور اس زمانے میں جتنی ڈی ریل ہوئی ہے جوڈیشری، وہ اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن وہ بات تو اصل تو حقیقت ہے، اور تاریخ تو کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، تاریخ تو واپس آتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیا اس میں چیزیں ہو رہی ہیں. تو آج کی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کافی دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کافی چیزیں ہو رہی تھیں، اور اچانک پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا چلے گئے، ریٹائر ہو گئے. ان کے بعد دوسرے چیف جسٹس آئے. تو ٹرانسفارمیشن میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے، نو ڈاؤٹ. اور ابھی جو چیف جسٹس آئے ہیں وہ بہت برائٹ ہیں ہماری نزدیک. وہ لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم ان سے کہیں گے کہ جلدی کرنا ہے. ہم جلدی کی بات کر رہے ہیں. ہمیں ان پہ پورا یقین ہے کہ ان کے جو اپنے جو ذہن میں چیزیں ہیں وہ بار کے ساتھ، بار لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فائنلائز کریں گے، تاکہ ہمارے ہاں احتجاج کم ہو اور ڈیولپمنٹ زیادہ ہو. کیونکہ لوگ احتجاج کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ہم وہ نہیں چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کو اسٹیک ہولڈرز کو جمع کر کے، اور خاص طور پہ جو ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے
وہ مجھے یاد ہے میں نے ایسے بہت سارے چیف جسٹس دیکھے کہ جو پوری وزیر اعلیٰ سمیت ساری گورنمنٹ کو اپنے دفتر میں بلا لیتے تھے, کہتے تھے بھائی آپ اس کے لیے فنڈ دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری پٹیشن چل رہی تھی تو جنید غفار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, اس وقت جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ صاحب آئے ہوئے تھے کراچی. انہوں نے فائننس سیکرٹری کو بلوایا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ایکسیس ٹو جسٹس کے حوالے سے جو بلڈنگ کے فنڈز ہیں وہ ریلیز کریں, لیکن ہمیں ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ اس کے پیسے ریلیز ہوں. سڑکیں بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن سڑکوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے. انصاف نہیں مل رہا, انصاف کے دروازے بند ہو رہے ہیں. لوگ سیکیورٹی سے, ہمارے وکیل جو ہے نا پریشان ہیں, کیس چلتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو جو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ کوئی انصاف کی بات ہو. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری سیریس. اور ہم جیسے لوگ جو کہ اتنے سالوں سے ہم جو ہے نا پریکٹس کر رہے ہیں, ہمیں بہت دکھ ہے اس بات کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروفیشن بھی ختم ہو گیا اور ہماری جوڈیشری بھی ختم ہو گئی. تو اس کو کیسے سنبھالنا ہے؟ سسٹم تو موجود ہے اپنی جگہ, اس کو کیسے ہم نے ایک اچھی گورننس دے کے چیزوں کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے کچھ گزارشات آپ کے اس میں رکھی ہیں, اور میں آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ چونکہ بجٹ ابھی کل پیش ہوا ہے اور ہم نے یہ نہیں سننا ہے کہ ہم نے آسٹیرٹی ڈرائیو ہونی چاہیے. وی آر ناٹ کنونس ود دیٹ. آپ کے پاس باقی کام کرنے کے لیے پیسے موجود ہیں, تو جوڈیشری کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے ان کو پیسے ایلوکیٹ کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کام ہوگا. ہمیں پولیٹیکل ول چاہیے اس کے لیے. اب بلاول بھٹو صاحب جو وہاں بیٹھ کے انہوں نے اتنی بات کی, کل وہ ہو سکتا ہے یا آج وہ جائیں گے پارلیمنٹ میں. انہوں نے پہلے کہہ رہے تھے ہم نہیں جائیں گے, اب وہ جا رہے ہیں. اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کو یہ ایکسیس ٹو جسٹس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, وچ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسیس ٹو جسٹس کو ضرور ایڈریس کریں, اور اس کو صرف ٹھیک ہے وہ اسپتالوں کے حوالے سے ان کی باتیں آتی ہیں, ہائی ویز کے حوالے سے آتی ہیں, لیکن ایکسیس ٹو جسٹس پہ ہم نے ابھی تک ان کو نہیں سنا. نہ وزیر اعلیٰ کو سنا, نہ ایون ہم نے لا منسٹر کو سنا, نہ ابھی تک گورنر صاحب نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے, اور پھر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا. جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں, ہماری ان سے بھی اپیل ہے کہ خدا را آپ اس پہ بولیں, آپ ریزولوشن دیں, آپ اس پہ جو ہے نا یہ فنڈ ایلوکیٹ کروائیں, آ کے وزٹ کریں سٹی کورٹ کا, آپ آ کے یہاں کے حالات دیکھیں, یہاں کے چاروں طرف جو ٹریفک کے سچویشن ہے وہ دیکھیں, آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگوں کی سیکیورٹی کتنی ہے, ججز کی سیکیورٹی کیا ہے, اسٹاف کو کیا آپ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے, وکیل ابیوز ہو رہے ہیں, پروسیکیوٹر ابیوز ہو رہے ہیں. تو ان کے پاس جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. کورٹوں میں جائیں ایسا لگتا ہے ہم کوئی خیراتی کسی ادارے میں آ گئے اور ہم جج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیٹھنے کی کرسی نہیں ہوتی, کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے کورٹس ہیں, ایسا لگتا ہے ڈربوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں. تو کوئی انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. تو میں ان پولیٹیکل پارٹیز سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کی پریس کانفرنس کے ذریعے آج کی, کہ وہ اس پہ اپنا اس شہر کے ساتھ اپنی وفاداری شو کریں. اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو انصاف تک رسائی کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے میں اپنا رول پلے کریں, بیکاز یہ ہائی ٹائم ہے, بہت ہو گیا. ملیر لے جائیں. ہم نے اپنی پٹیشن میں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمپلیکس ہونا چاہیے کراچی میں. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لاہور میں انہوں نے ایک تجربہ کیا کہ تحصیل کے لیول پہ کورٹوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا, وہ ان کا پروگرام فیل ہو گیا, کیونکہ جو وکیل تھے وہ بھی نہیں پہنچ پاتے تھے, کوالٹی بھی ختم ہو گئی, فیس بڑھ گئی لیٹیگنٹس پہ, اور کنٹرول بھی نہیں رہا. اب جو وہاں کی چیف جسٹس ہیں نیلم صاحبہ, انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے, اور انہوں نے میرا خیال ہے ابھی افتتاح بھی کیا ہے کسی جگہ کا, کہ وہ پورے لاہور میں ایک جوڈیشل کمپلیکس بنے گا. یہ ہماری پٹیشن ہماری پہلے داخل ہوئی تھی, جس میں ہم نے کہا تھا, کیونکہ خود سندھ گورنمنٹ نے ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سینٹرل جیل جو ہے جس کو اب وہاں نہیں ہونا چاہیے, شہر کے اندر اتنا بڑا سیٹ اپ قیدیوں کا, جس کی وجہ سے اس کے چاروں طرف جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ لوگوں نے ٹنلز وہاں پہ بنائے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. تو سندھ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم وہ جگہ جو ہے وہ ہم اس کو ہائی وے پہ لے کے جا رہے ہیں, 200 ایکڑ زمین ہم اس کے لیے ایلوکیٹ کر رہے ہیں. ہم نے سنا تھا, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کورٹ وہاں بنائیں گے, وہ جیل. اور ظاہر دنیا بدل گئی ہے, اب زیادہ تر جو ہیں وہ آپ
اس کے لیے سیٹلائٹ کے ذریعے بھی آپ سارے کیس چلاتے ہیں، اور یہ ہمارے لا میں بھی موجود ہے، اپرووڈ ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے بھی جو خطرناک ملزم ہیں ان سے